ضرورت میرے دفتر کے دروازے سب پر یکساں طور پر کھلے ہیں. آپ میرے پاس تشریف لائیں. آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا معاون بنیں گے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. کو آگے بڑھانا اور مکمل کرنا ہے. مجھے ماشاءاللہ وہاب جہانگیر صاحب سینئر نائب صدر اور جناب عامر مجید شیخ صاحب نائب صدر اور تجربہ کار اراکین مجلس عاملہ کا تعاون بھی حاصل ہوگا. اور مجھے یقین کامل ہے کہ ہم منزل کے حصول کے لیے راستے کی کسی بھی دشواری کو اپنے عزم ہمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. ممبران گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا تعلق سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کی نمائندہ تنظیم اتحاد فاؤنڈر گروپ سے ہے اور میں الحمدللہ اس گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیت کر سیالکوٹ چیمبر کا صدر منتخب ہوا ہوں. مگر میں بلا امتیاز و تفریق اپنے تمام ممبران کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کا نمائندہ ہوں. اور میں امور کی انجام دہی میں باہمی مشاورت کا قائل ہوں. میں ڈیموکریٹک فاؤنڈر گروپ کے ساتھیوں کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں سیالکوٹ بزنس کمیونٹی اور برآمدات کے فروغ کے لیے آپ سب کو ہر معاملہ میں ساتھ لے کر چلوں گا. میرے اور میری ٹیم کے لیے تمام چیمبر ممبران یکساں اہمیت رکھتے ہیں اور سیالکوٹ کی کاروباری برادری کو درپیش مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے. جس وقت ہم اپنے ٹینیور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس وقت ملک کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے. ہر طرف مہنگائی کا شور برپا ہے. بجلی، گیس، پیٹرولیم سمیت خام مال کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے ہماری برآمدگی، مصنوعات کی پیداواری لاگت براہ راست متاثر ہو رہی ہے. ہمیں اپنے ایس ایم ایز کے تحفظ کے لیے حکومتی اداروں سے فوری بات کرنا ہوگی. بلا شبہ ملک کی معیشت کی ابتری کے ساتھ ساتھ گورننس کے ایشوز بھی بہت ہیں، مگر ان تمام حالات کے باوجود پاکستان ہمارا ملک ہے. اگر آج ہم نے اتنے بڑے بڑے کاروبار کھڑے کیے ہیں تو یقیناً یہ سب کچھ ہم نے ادھر ہی سے کمایا اور حاصل کیا ہے. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اپنے مسائل سے حکومتی ایوانوں کو آگاہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے طور پر بھی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. ان تمام پروجیکٹس جن کا آغاز پچھلے دور میں ہو چکا یا پائپ لائن میں ہے، میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں ویسی ہی تندہی اور محنت کے ساتھ ان منصوبہ جات کو آگے بڑھاؤں. اس وقت جو اہم ترین پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں ان میں سرفہرست ساہووالا کے نزدیک نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام، سیالکوٹ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی اور تعمیر و مرمت، سیالکوٹ میں مٹیریل ٹیسٹنگ لیب کا قیام، سیالکوٹ سیف سٹی اور چیمبر ممبران کی آگاہی و تربیت کے حوالہ سے ٹریننگ ورک شاپس اور سیمینارز کا اہتمام شامل ہے. علاوہ ازیں ہمیں ان پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے گروپ لیڈر جناب ریاض الدین شیخ صاحب کے منشور کے مطابق اس سال اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے بھرپور کام کرنا ہے. کیونکہ اگر ہمارے کاروبار اور برآمدات میں بہتری آئے گی تو یقیناً ہم ویلفیئر پروجیکٹس کو مزید بہتر انداز سے مکمل کر پائیں گے. دنیا بہت بدل چکی ہے. اگر ہم مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی فیکٹریوں میں اپنے پیداواری نظام کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. اس میں نئی اصلاحات لانی ہوگی، نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا. بصورت دیگر ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو نئی مصنوعات یا نئی ٹیکنالوجی کی تشکیل کے ساتھ ساتھ پرانی مصنوعات کی خصوصیات میں اضافہ کے علاوہ ان کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا ہوگا، جس کا تصور نئی ٹیکنالوجی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بغیر ممکن نہیں. اس سال ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے ممبران کو اس سلسلہ میں بھرپور معاونت کریں. سیالکوٹ چیمبر نے اس سلسلہ میں ملک کی معروف یونیورسٹی نسٹ کے باہمی اشتراک سے چیمبر ممبران کو پروڈکٹس انوویشن اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلقہ مسائل اور معاونت کے سلسلہ میں انوویشن سینٹر آف نسٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ میں قائم کیا گیا ہے. میری تجویز ہے کہ آنے والے وقت میں آپ تمام حضرات اس سہولت سے بھرپور استفادہ حاصل کریں. حکومت
امپورٹس میں ایک واضح لکیر کھینچے اور ایسی امپورٹس جو ایکسپورٹس کے لیے لازم و مظلوم ہیں اور جن کا متبادل پاکستان میں وجود نہیں ہے، ان امپورٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ ایکسپورٹ میں اضافہ یقینی بنایا جا سکے۔ موجودہ حالات میں دنیا کی زیادہ تر کمیونٹی کریڈٹ کے بغیر آرڈر دینے پر رضامند نہیں ہوتی، جس وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری بیڈ ڈیٹ رسک پر رہتی ہے۔ حکومتی سطح پر پوری کوشش کریں گے کہ سستی ترین کریڈٹ انشورنس اسکیم ہونی چاہیے جس سے ایکسپورٹ انڈسٹری بلا خوف و خطر بڑے آرڈر حاصل کر سکے، جس سے ملکی ایکسپورٹ میں This I go through myself. ہم حکومت وقت سے اپنے ایکسپورٹرز کے لیے تقاضا کریں گے کہ جو ایکسپورٹرز سالانہ کروڑوں روپے ٹیکس کی مد میں حکومتی خزانہ میں جمع کرواتے ہیں، جب کسی وجہ سے ان پر کوئی مالی بحران یا کسی وجہ سے انہیں بڑے کاروباری نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو حکومت ان کے ادا کردہ ٹیکس کا کچھ حصہ انہیں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے فراہم کرے۔ بجائے اس کے کہ جب کسی پر کوئی مالی بحران یا کڑا وقت آیا ہے، وہ بینک اور ادارے جن کے وہ ندہندہ ہوتے ہیں ان کی باقی ماندہ پراپرٹی کو فروخت کر کے اپنا سرمایہ وصول کر لیتے ہیں۔ بہت سے ممالک پر اس میں قانون سازی ہو چکی ہے، مگر بدقسمتی سے جہاں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو دیگر کئی بحرانوں کا سامنا ہے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کریڈٹ فنانسنگ ایکسپورٹ انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت سے ہر صورت مطالبہ کریں گے کہ ایکسپورٹ فنانس کا حصول آسان بنائے اور شرح سود کو کم سے کم کرے۔ اس وقت پوری دنیا کے علاوہ پاکستان میں اسکل لیبر کی کمی کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنے طور پر اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسکل لیبر انسٹیٹیوٹ قائم کرے جو ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کی اشیاء کو جدید طریقے سے بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے۔ اس سے ایکسپورٹ انڈسٹری میں اسکل لیبر کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے اور بے روزگاری کی شرح بہت حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ حکومتی ڈپارٹمنٹس اور محکموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں گے۔ چیمبر ممبران کے لیے تجارتی وفود کی تشکیل اور بیرون ممالک روانگی میں حسب روایت اس سال پہلے سے زیادہ توجہ رہے گی۔ پاکستانی ہائی کمشنر اور ملک میں موجود غیر ملکی سفارتخانوں کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنائیں گے۔ We all owe these victories to Mr. Riazuddin Sheikh. I will take the opportunity to assure all of you that as a team we will انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں میں میاں عمران اکبر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اس زبردست پرفارمنس کے اوپر کنگریچولیٹ کرتا ہوں، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا اور آپ کی ٹیم کا جو کام ہے یہ آنے والے وقت میں یاد رکھا جائے گا۔ میں اپنے تمام سینئرز، اپنی گروپ کی لیڈرشپ، شیخ ریاض الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب اور ان کی ٹیم، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے اس عہدے پر منتخب کیا، اور میں انشاءاللہ I will try my best. I will